لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبيبه الكريم المبعوث إلى العرب والعجم وعلى آله الأطهر وصحبه الأكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ کہ کسی پہ مر مٹنا وفا ہے کہ نہیں؟ فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی سوچا ہے تو نے کہ یہ رزق آتا ہے کہاں سے؟ کبھی سوچا ہے تو نے کہ یہ رزق آتا ہے کہاں سے؟ یہ شاہد عالم کی مدحت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے. اور محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی کہ گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیرے ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ آپ اس ٹھنڈی ہوا میں نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر آقا کی محفل کی زینت بنے بیٹھے. اس وقت کوئی نیوز چینل کی زینت بنا بیٹھا ہے، اس وقت کوئی چوکوں کی زینت بنا بیٹھا ہے. سلام نہ پیش کروں آپ کو جو مصطفیٰ کی محفل کی زینت سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس طرح کی محافل یقیناً یہ زنگ آلودہ دل کے لیے بڑی کمال کی رکھتی ہیں. اور پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز اسرار نبوت، مزاج ثناشاء نبوت، تاجدار تصوف، امیر طریقت، شہباز طریقت، قیوم پنجم، خواجہ محمد معصوم میں سلسلہ معصومیہ سے بڑی محبت رکھتا ہوں. مہربانی سے جزاک اللہ. اور میں محبت نبی کی حدیث کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا من احب شیء اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے نا انہی کا ذکر کرتا ہے. یہ آستانہ ایسا ہے، ان کی محفلیں گھروں میں ہوں، ان کی محفلیں کمروں میں ہوں، وہاں پر ذکر خدا، وہاں پر ذکر مصطفیٰ کی صدائیں. اور ان کی محافل میں خانے وال کے اندر الحمدللہ بڑے شوق سے یہ معصومیوں کی محفل میں جاتا ہوں. اور یہ ایسی کمال کی محفلیں ہیں، بندہ آنکھیں بند کرے نا اور تصور اللہ کا جب آئے نا، لفظ تصور رکھے
کعبہ کی طرف، جب ہو کی ذکر آئے نا تصور رکھے مدینے کی طرف، پھر ہو نہیں سکتا دل میلا رہ جائے۔ آج سے 2 ماہ قبل ہماری محفل کے روح رواں عاشق رسول چہرہ سنت کے مطابق صوفی محمد نسیم صاحب نے بڑی عقیدت کے ساتھ ٹائم لیا، اور جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے پھر نیت کر لی کہ اس تاریخ میں مجھے کہیں اور دینی پڑی تو میں دوں گا نہیں، اور میں نے انہیں فون بھی کیا، کیوں؟ یہ کمال ان کا یا میرا نہیں، کمال ہے آستانہ مورا شریف کا۔ عزیزان محترم، بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز نبی کی حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، سنیے حدیث موقع کی مناسبت سے، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، دنیا کے اندر میرے صحابہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے اللہ 2 نعمتیں دے دے۔ صحابہ نے عرض کیا، مدینے کے تاجدار، وہ کون سی 2 نعمتیں؟ تیرے اور میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا، ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان۔ ان کی محافل میں آ کر ذکر بھی ملتا ہے اور شکر بھی ملتا ہے۔ دوسری حدیث تیرے اور میرے آقا کی، مدینے کے تاجدار نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس پر اللہ بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے آمنہ کے لاج دلارے، ذرا بتائیے وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، مصیبت پر صبر کرنا اور خوشی کے وقت شکر کرنا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور نعمت کے ملنے پر شکر کرنا۔ جس بندے کو اللہ یہ 2 خصلتیں دے دیں، پھر ہوگا کیا؟ اللہ بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو پھر مبارک نہ ہو سنیو تمہیں، محرم میں صبر کرے تو سنی۔ ہم وہ اہل بیت کے ماننے والے یا اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں، سینہ پیٹ کر کریں۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو سامنے رکھیں۔ محرم میں صبر کرے تو سنی، اور محفل میلاد ربیع الاول میں ملا کر شکر کرے تو سننے۔ تیسری حدیث، اس حدیث کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میرا من پاک ہو جاتا ہے۔ آپ سنیں گے آپ بھی پاک ہو جائیں گے۔ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا، اے پیارے صحابہ، ایسا دن جب قیامت کے دن اللہ میزان پر لوگوں کے عمل دیکھ رہا ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا۔ وہ کون آدمی ہوگا؟ فرمایا، وہ آدمی جو ریا کے لیے عبادت کرتا ہوگا۔ اس آدمی کو لایا جائے گا جس کی عبادت میں ریا، جس کی روزے میں ریا، جس کی نماز میں ریا، جس کی قرآن کی تلاوت میں ریا، جس کی ریش مبارک میں ریا۔ اللہ فرمائے گا، ہاں بھی اس حاجی کو لے آؤ جو اپنی عبادت پر تو مان کرتا تھا، میں رب کی نعمتوں کو بھول گیا۔ میں رکھو اس کی ساری زندگی کی عبادتیں، ریاستیں میزان کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک میری نعمت۔ میں عنوان کی بیس بنا رہا ہوں، میں اپنی آیت میں رہ کر گفتگو کروں گا۔ فرمایا، میزان کے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی عبادتیں لا کے رکھ دو، اور میزان کے دوسرے پلڑے میں میری ایک نعمت لا کر رکھ دو۔ صحابہ نے عرض کیا، مدینے کے تاجدار، وہ نعمت کون سی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ نعمت جو ایک بار سانس آیا، ایک بار سانس آیا، فرماتے ہیں ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، روزے، حج، زکاتیں، نمازیں، ساری اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، جو سانس آیا اس ادنا نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سوچ مصطفیٰ جیسی نعمت کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟
مصطفیٰ مصطفیٰ سبحان اللہ آپ کا ذوق دیکھ کے دل کرتا ہے ایک حدیث اور مجھے آتی ہے کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں ذرا دل کا زور لگا کر کہو نا تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو بندہ نعمت کے ملنے پر شکر کرے حدیث میں آیا ہے جس بندے نے کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ایک بار کہا الحمدللہ اسے اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا افطاری کے وقت جتنا روزے دار کو عطا فرماتا ہے کھانا نعمت ہے میں اپنے عنوان کی بیس بنا رہا ہوں اس حدیث سے کھانا نعمت ہے اعلیٰ نہیں ادنا نعمت ہے سانس آنا نعمت ہے اعلیٰ نہیں ادنا نعمت ہے لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح باری آئی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی تیرے اور میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنوں تم پر احسان کیا اے اگر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ادنا نعمت پر اتنا اجر ملتا ہے تو سوچ مصطفیٰ جیسی اعلیٰ نعمت پر لقد من اللہ علی المؤمنین احسان کیا میں نے مومنوں پر اے مولا اب توجہ میری گفتگو ہم اتن گوش ہو کر اے مولا تیری عادت کریمہ نہیں تو نعمت دے کر احسان جتائے تو نے صحت دی صحت نعمت ہے لیکن تو نے احسان جتلایا نہیں لباس نعمت ہے تو نے لباس دے کر احسان جتلایا نہیں اولاد نعمت ہے اولاد دے کر تو نے احسان جتلایا نہیں مال و دولت نعمت ہے مولا تو نے نعمت دے کر احسان جتلایا نہیں لیکن جب باری آئی مدینے کے تاج کی جب باری آئی احمد مجتبی کی جب باری آئی ودھا کے چہرے والے کی جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے کی جب باری آئی واللیل کی زلفوں والے کی جب باری آئی لا اقسم بہذا البلد کی دور والے کی جب باری آئی وما ینطق عن الہوا کی زبان والے کی جب باری آئی ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے کی مولا تو نے فرمایا احسان کیا مولا احسان جتلانا تو تیری عادت نہیں علامہ حکیم الامت نے کلام کر کے اس آیت کی تفسیر میں کمال کر دیا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے مومنوں تم پر احسان اس لیے کیا کیونکہ ہر نعمت کا نعم البدل ہے نعم البدل ہے میں نے صحت دی میرے خزانے میں صحت اور بھی ہے میں نے اولاد دی میرے خزانے میں اولاد اور بھی ہے میں نے مال دیا میرے خزانے میں مال اور بھی ہے میں نے دولت دیا میرے خزانے میں دولت اور بھی ہے مومنوں تمہیں اپنا حبیب دے کر میں نے احسان اس لیے جتلایا کہ ہر نعمت میں رب کے خزانے میں ہے لیکن دوسرا محمد تو میں رب کے خزانے میں بھی نہیں دوسرا محمد تو میں اب اچھا میں رک کے ایک بات کروں اللہ نے فرمایا ہر نعمت کا نعم البدل میرے پاس ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے دوجا محمد میں بنانا لے کو بھی کوئی نہیں اوے آج بند کمرے میں بیٹھ کر مرزا لاندھی جیسا کہتا ہے میں نبوت کا دعوے دار ہوں میں نے کہا جب دوسرا نبی دوسرا محمد خود رب کے پاس نہیں ہے رب میں بیٹھنے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے تیسری وجہ لقد من اللہ علی المؤمنین احسان کیا میں نے مومنوں پر مولا
تو نے احسان فرمایا. احسان کیا ہے؟ یہ نعمت ہے. اگر کسی کو میں تحفہ دوں تو یہ تحفہ دینا احسان ہے، لیکن دے کے لے لینا احسان نہیں ہے. دینا احسان ہے لیکن دے کے لے لینا احسان نہیں ہے. اب توجہ فرمائیے دوسری وجہ احسان جتلانے کی. فرمایا او لوگوں سن لو، جب سے میں نے اپنا حبیب تمہیں دیا ہے واپس لیا نہیں. تو اس لیے اہل سنت کا نوجوان محفل ملا کے لوگوں کو یہ کہتا ہے، لوگوں ہم وہ زندہ امت ہیں جن کا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے مدنی جیسا کوئی نہیں، میرے مدنی جیسا کوئی نہیں، میرے عربی جیسا کوئی نہیں. احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا شعر ہے والدہا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. تیسری وجہ لقد من اللہ، احسان کی. سبحان اللہ. ہر نعمت اس کو زوال ہے. توجہ رکھیے، صحت نعمت ہے، آج ہے کل نہیں. دولت نعمت ہے، آج ہے کل نہیں. اولاد نعمت ہے، آج ہے کل نہیں. دولت پیسہ گھر گاڑی ان سب کو زوال ہے، آج ہے کل نہیں. لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے نبی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں وہ نعمت دی ہے، ہر نعمت کو زوال دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ وہ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے مصطفیٰ ہر پہلے سے آنے والی گھڑی تیرا ذکر میں بلند کروں گا. کیوں؟ ہر نعمت کو زوال ہے، میرے مصطفیٰ وہ ہے جنہیں کمال. چوتھی وجہ احسان جتلانے کی. ہر نعمت ہر کو ملی. صحت نعمت ہے، مجھے ملی، آپ کو ملی، کافر کو بھی ملی. لباس نعمت ہے، مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، کافر کو بھی ملا. دولت نعمت ہے، آپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، کافر کو بھی ملی. صحت، اولاد، گاڑی، پیسہ، ہر نعمت ہر کو ملی. لیکن اے میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، اب جھوم جانا اس بات پر، ہر نعمت ہر کو ملی. چاہے وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ سورج کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور کی پوجا کرنے والا ہو، ہر نعمت ہر کو ملی. لیکن جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کی آنکھوں والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلفوں والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے چہرے والے کی، جب باری آئی لا اقسم بہذا البلد کی ٹور والے کی، اللہ نے فرمایا اے مومنو خوش ہو جاؤ، ہر نعمت ہر کو ملی. لقد من اللہ علی المؤمنین. اے لوگوں اب اس نعمت سے کافر دور ہو گیا. یہ نعمت میں نے مومنوں کو دی ہے. پھر میں نے کہا چار جاؤ، میلاد منائیں گے تو سنی، چھڑیاں لگائیں گے تو سنی، آقا کی میلاد کا جشن منائیں گے تو سنی، 12 ربیع الاول کو جوس نکالیں گے تو سنی. کیوں؟ یہ نعمت اللہ نے مومنوں کو دی ہے، کافروں کو. جشن ولادت آیا کملی والدہ، رب آپ میلاد منایا کملی. سے بولو جسے آتا ہے جشن ولادت آیا کملی والدہ، رب آپ میلاد منایا. رب انانو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد پر یہ لائٹیں لگاتے ہیں، یہ جلوس پر پیسے ضائع کرتے ہیں، کسی بچی کا نکاح کر دو. لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ رب انانو جھولیاں بھر بھر دیندا اے، رب انانو جھولیاں بھر بھر دیندا اے. کنانو جنہ جشن منایا کملی والدہ. ہاتھ لہرا کے، ہاتھ کیمرہ مین سب کے ہاتھ لو. جنہ جشن منایا کملی والدہ، رب آپ میلاد منایا
قبر وچ ناصر نکیراں ایو کہنا ہے قبر وچ ناصر نکیراں ایو کہنا ہے کی کہنا ہے دیکھو اج نوکر آیا کملی والے دا رب آپ میلاد منائے سبحان اللہ واہ جی واہ وہ مجھے وہ نورانی چہرے والے نہیں آ رہے جو صدائے مہری لگاتے ہیں اللہ 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 یہ نا میری بیٹری چارج ہے سبحان اللہ اگر بیچ میں کوئی صدائے مہری لگا دے نا تو اس سے میں اور چارج ہو جاؤں گا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ میرے آقا ایسی نعمت ہے جو صرف کس کو ملے مومنوں کو اب میں کہوں اب میں تھوڑا اپنا عقیدہ جو دینا وہ ذمہ داری اگر میں کہوں کہ جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اس یونیورسٹی کے پروفیسر ایک بڑا قابل ہے 39 بچے پڑھتے ہیں لوگ کہیں گے مولانا ہم نے تو نبی کی شان سننے کے لیے آپ کو بلایا ہے لیکن آپ پروفیسر کو شروع ہو گئے ہو لیکن میں آخر میں آپ کو نتیجہ نکال کر دوں گا آپ کی روح مچل جائے گی میں کہوں جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اس یونیورسٹی کا پروفیسر بڑا قابل ہے 40 بچے پڑھتے ہیں پروفیسر بڑا محنتی پروفیسر بڑا قابل 40 بچے پڑھتے ہیں جب رزلٹ آیا 40 میں سے 39 فیل ہو گئے اب سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا یا تو پروفیسر کو قابل نہ کہو یا 40 میں سے 39 فیل نہ بتاؤ تو میں کہوں جس پروفیسر کے پاس 40 بچے پڑھے 39 فیل ہو جائیں وہ پروفیسر قابل نہیں ہو سکتا جس کے پاس 40 میں سے 39 فیل ہو جائیں پرواز کرو میرے جملے پر جس پروفیسر کے پاس 40 پڑھیں 39 فیل ہو جائیں وہ پروفیسر کامیاب نہیں ہو سکتا وہ پروفیسر مکمل پروفیسر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس پڑھنے والے 39 فیل ہو جائیں میں نے کہا یہ تو پروفیسر تھا میں اصحاب صفا کی یونیورسٹی میں لے چلوں میں تجھے مدینہ کی یونیورسٹی میں لے چلوں جہاں پر میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر دو زانو ہو کر پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے جہاں پر پڑھنے والے نبی کے سامنے دو زانو ہو کر ابو عمر فاروق ہے جہاں پر پڑھنے والے ابو ہریرہ ہیں جہاں پر پڑھنے والے طلحہ ہیں جہاں پر پڑھنے والے سعید بن جبیر ہیں جہاں پر پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جہاں پر پڑھنے والے مولا علی شیر خدا ہیں میں نے کہا وہ صحابہ جو نبی کے پاس پڑھے سارے کے سارے قابل اس لیے میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں جس کی تربیت میں کروں وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تربیت بابا فرید کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تربیت تاجدار گھوڑا کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تربیت خواجہ فرید کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تربیت لجپال پیر سیال کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تربیت خواجہ معصوم کرے میں نے کہا جس کی تربیت کوئی اللہ کا نیک ولی کرے اس کی تربیت والے اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کی تربیت میرا مصطفیٰ کرے تو پھر مان لو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر
امیر معاویہ تک سارے کے سارے کامیاب ہیں. کیوں؟ پڑھایا مصطفیٰ نے, بڑے صحابہ, رزق اللہ نے جنت کا سنا دیا. ہاتھ لہرا کے آج لوگ مسلک کی آڑ میں کوئی صحابہ کو گستاخیوں کا نشانہ بنا رہا ہے, کوئی اہل بیت کو نشانہ بنا رہا ہے, کوئی نبی کی ازواج کو. لیکن سنیوں کی امام بریلی شریف سے بولے, سنیوں کے امام نے کہا لودرا والوں, جشن ولادت میں آنے والوں, ان لٹیروں سے بچنا. آپ نے کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. سیکنڈ لاسٹ پارٹ. اس کے بعد ایک میں نے بزرگوں کی بات تو سنانی ہے تو تسی سننی بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے نبی نعمت کیسے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا گھر شیشہ لگا ہے. جی مولانا صاحب, بڑے بڑے شیشے لگے ہیں, سر سے پاؤں تک نظر آتا ہے. میں نے کہا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ لینا, اگر چہرہ سلامت ہے تو سمجھ لینا مصطفیٰ نعمت ہے. چہرہ اگر سلامت ہے. مولانا بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں. مولانا بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا پہلی امت گناہ کرے گھر کی چوکٹ پر لکھ دیا گیا. پہلی امت گناہ کر کے سوئے, صبح کے وقت پیشانی پر لکھا جائے. میں نے کہا ہر گناہ مسلمان میں موجود ہے. شراب پیے والا مسلمان, شراب بیچنے والا مسلمان, سود کھانے والا مسلمان, سود دینے والا مسلمان, چوری کرنے والا مسلمان, ہر گناہ مسلمانوں میں موجود ہے. لیکن آج بھی ہمارے چہرے نہیں بدلے. کیوں؟ مصطفیٰ موجود ہے, موجود ہیں. مولانا دلیل سے بات سمجھائیں. میں نے کہا سمجھا. پہلی امتیں گناہ کریں. ہاتھ سے گناہ ہوا, حکم ہوا ہاتھ کاٹو. پاؤں سے گناہ ہوا, حکم ہوا پاؤں کاٹو. کپڑے پر گندگی لگی, حکم ہوا کپڑا کاٹو. لیکن وہی گندگی مجھ جیسے نکمے مظہر فرید کے کپڑے پہ لگی. عرض کیا مولا کپڑا کاٹ دوں؟ فرمایا نہیں. فرمایا مولا گندگی لگی ہے. فرمایا جلدی کرو پانی لے کے آؤ. مولا پانی تو تب بھی تھا. فرمایا چپ کر, بہتا سیانا نہ بن مولوی, تینوں نہیں پتا انہاں دا سائیں ہور سی, تیرا سائیں میرا حبیب ہے. تیرا سائیں اور ہے. مولا گناہ کیے, چہرے نہیں بدلے. تیری رحمت نہ ہو درمیان میں, ابھی آگ لگ جائے سارے جہان میں. یہ عشق والوں میں ہے, عشق کی باتیں بھی سنا. سبحان اللہ, سبحان عشق والوں سے عشق ہی ملتا ہے. اللہ اکبر. شاکر شجابادی کمال کا ہے. شاکر بھلا شاعر شیر کی میں لکھی سی, جڑا تائیں اتوں الہام نہ ہوئے اون جام دا کیا فائدہ. جی جام وچ اکھ دا جام نہ ہوئے, اون شام کو شام وچ سمجھ گنو. جے شام وچ شام نہ ہوئے, ہے فرض نماز من کھدم, پر شاکر اون نماز دا کیا فائدہ جتھاں عشق امام نہ ہوئے. عشق والوں کی محفل میں عشق ملتا ہے. ایک اور مقام پر شاکر نے کمال کر دیا. اللہ اکبر. شاکر کہتا ہے جڑا عشق نہ ہو, یہ
خواجہ معصوم کو لوگ ایسے مانتے ہیں، اللہ 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 خواجہ نواب الدین کو لوگ ایسے مانتے ہیں۔ آہا۔ انہوں نے عشق کیا ہے مدینے والے، انہوں نے اپنی زندگی وار دی مدینے والے پر۔ انہیں جب عشق ہوا نا تو پھر شاکر نے ترجمانی کی، شاکر کہتا ہے جڑا عشق نہ ہا آزاد ہا سے تھیا عشق اسیر تھیو سے، جڑا عشق نہ ہا آزاد ہا سے تھیا عشق اسیر تھیو سے، دیدار کیتے چا دیداں دا کشکول فقیر تھیو سے، جدا نظر تھی وچ ڈونگے پانی ولدے اساں کھیر تھیو سے۔ خواجہ معصوم ایسے نہیں کھیر بنے، جب انہوں نے نظر کی نہ ڈونگے، جدا نظر کیتی وچ ڈونگے پانی ولدے اساں کھیر تھیو سے، جدا شاکر عشق مرید بنایا ول جگ دے امام تھیو مولانا نبی نعمت کیسی، بات ختم کر کے آخری بات بزرگوں کی محبت سننی پڑے گی آپ کو، ورنہ میں تو جان نہیں چھوڑوں گا آپ کی، میں تو ہوں ہی محبت والا، میں تو ہوں ہی ہستیوں کے ماننے والا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ نبی نعمت کیسی، نبی نعمت کیسی ہے؟ مولا میں مظہر فرید کے کپڑے پر گندگی لگی کاٹ دوں، مولا ہاتھ پہ گندگی لگی کاٹ دوں، فرمایا نہیں پانی سے دھو لے۔ مولا پانی تو پہلے بھی موجود تھا، حکم ہوا پہلوں کو وہ نبی نہیں دیا تھا، تمہیں نبی دیا ہے، اس لیے اب کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذرا عشق مصطفیٰ میں مچل جانے والوں، میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، وہ جس نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے ہمارے پاؤں سلامت ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے ہمارے چہرے سلامت ہیں۔ سوچ جب اس نبی نے قیامت کے دن کہہ دیا مولا یہ تو وہی ہے جو میرے میلاد میں خوش ہوا کرتا، جشن ولادت آیا کملی والدہ، رب آپ میلاد منایا کملی والدہ، جشن ولادت آیا کملی والدہ، رب آپ میلاد منایا کملی والدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آستانہ فقیر سجا ہوا ہے۔ آخری بات میں وہ جو عشق کی سنانے لگا، آستانہ فقیر سجا ہوا ہے۔ ان ہووے خواجہ نظام نواب الدین مننا، اللہ اللہ ان ہووے خواجہ معصوم دی محبت دل وچ رکھن والا، میری اس گل تے مچلے نہ تا گل نہیں بنتی۔ آستانہ آستانہ فقیر سجا ہوا، یہی منظر۔ لڑکا ہے ہندو جس کا نام ہے مدھو، باپ نے بھیجا بیٹا جا سامان لے کر آئے۔ اب بیٹا جا رہا تھا بازار سامان لینے، آستانے کا دروازہ کھلا تھا اور پیر مسند پر بیٹھے تھے، جیسے ہمارے نسیم صاحب سجے بیٹھے ہیں، پیر مسند پر بیٹھے ہیں اور مریدوں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں دنیا آج کن پیروں کے پیچھے چل پڑی جن کی نہ قرات سے جا کر تم نے دیکھنا ہے نا قرآن کا فیض، آستانہ موری جا کر دیکھو، جب وہ بچے کی نظر نورانی چہرے والے بابے پر پڑی، جس کام جا رہا تھا وہ کام بھول گیا، بس کھڑا ہو کر وہ سونی صورت والے بابے نو تکی جا رہا ہے، تکی جا رہا ہے، تکی جا رہا ہے، تکی ان جنہوں نے خواجہ معصوم دا چہرہ تکیا ہوئے، سونی صورت والے بابے نو جڑے کم چلے سی نا کم کو لگیا، گھنٹہ گزریا، دو گزرے، تھوڑا وقت جدو گزریا نا، ان باپ نے ویکھیا بیٹے نو میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ،
جب باپ نے دیکھا میں نے بیٹے کو کام بھیجا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا، باپ ڈھونڈتا 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 اس بابے کے آستانے پر آ گیا۔ باپ بھی ہندو ہے، بیٹا بھی ہندو ہے۔ اس نے کہا مادو کیا کر رہا ہے؟ مادو آواز ماری، اس نے نہ سنی، پھر آواز دی مادو، اس نے کندھا ہلا کر کہا مادو مادو۔ مادو نے نہ چہرہ پھیر کے دیکھا، جی ابا میں تینوں کیڑے کام کر لیا سی تے تو کیڑے کمی لگ گئے تے ہن عشق مصطفیٰ والا ذرا تڑپے گا اس جملے دے۔ انہیں کیا ابا کام بعد وچ پہلے اے دس جڑا سوری صورت والا اندر بابا بیٹھا ہے، اب بابا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ کم چھڑ یہ جڑا سونی صورت والا اندر بابا بیٹھا ہے، یہ بابا کون ہے؟ ہندو تھا نا۔ باپ نے کہا بیٹا جی میں ساڈے راجے مہاراجے ہوندے نے نا گرو پنڈت، اے ایویں سمجھ لے کہ اے مسلماناں دا راجہ مہاراجا پنڈت ہے۔ باپ دا ہن خواجہ معصوم دا چہرہ لیاؤ دل وچ، اکھاں بند کر کے سوچو، کہندے بابا پنڈت راجے مہاراجے تا ساڈے بھی بڑے نے لیکن مسلماناں دا بابا سونا ہی بڑا ہے۔ یہ اس بیٹے کے لیے دعا کرے، یہ جس کا بھی ہے لیکن اس کا دیکھے پتہ لگتا ہے مسلمانوں کا بچہ ہے۔ یعنی معصوم چہرے میں سر پر ٹوپی، گلے میں نبی کی غلامی کا پڑا، اللہ اکبر، نام بھی محمد رضا، امام احمد رضا کی نسبت۔ باپ نے کہا چل، جس کام بھیجا تھا نا، اس نے کہا ابا آپ چلیں میں آتا ہوں۔ باپ نے کہا میں نے کہا ہے نا چل۔ اس نے کہا ابا آپ چلیے میں آتا ہوں۔ اس کے باپ نے تھپڑ مارا چہرے پر، بازو پکڑ کر گھر لے آیا، گھر لا کر کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا کے کہا آج سے تیرا باہر اندر آنا جانا بند، تیرا دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بند، تیری غلط سوسائٹی بند، آج کے بعد خبردار تو مسلمانوں کے بابے کی طرف گیا۔ اس نے اندر سے کنڈی لگائی، پیر کا نام تھا لال حسین، پیر کا نام تھا لال حسین۔ اس نے اندر سے جب کنڈی لگائی نا، اندر سے آواز آ رہی ہے لال حسین۔ اس نے کیا منہ مدینے کی طرف ہوگا اور آواز دی ہوگی سلطان العارفین کے انداز میں، اور کہا گا زنفر یاد اے پیرا کیا بات۔ اب باپ نے لگائی اندر سے کنڈی، بس بات ختم ہونے والی ہے۔ باپ نے لگائی اندر سے کنڈی، باہر سے کنڈی لگا کے باپ نے کہا تیرا اندر آنا جانا بند۔
اب اندر ایک دن گزریا نا اندروں پیر دی آواز آندی لال حسین لال لال بڑی بدبخت زبان ہے جو حسین کا نام نہیں لیتی لال 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 حسین ایک دن گزریا دو دن گزرے جدو تیجا دن گزریا نا اندروں ہن آواز نہیں آئی ماں دوڑ کے آئی اپنے سرتاج دا پلو پھڑ کے آخری ہے اے میرے سر دے بادشاہ آج میرے لال دی آواز نہیں آئی ذرا جا کے تکو تا صحیح نا آج میرے پتر دی آواز نہیں آئی بہن دوڑ کے آئی ابا دے پاؤں پکڑ کے کہندی ہے ابا آج میرے ویر دی آواز نہیں آئی جا کے ویکھتا صحیح نا اب باپ گیا اندر باپ نے جا کر باہر سے کنڈی کھولی مادو زمین پر پڑا ہے بال بکھرے ہوئے ہاتھ بکھرے ہوئے باپ نے سانسوں پر ہاتھ لگایا سانسیں رک چکی ہیں دل کی دھڑکن پہ ہاتھ لگایا دھڑکن رک چکی ہے نبض دیکھی تو لڑیاں ٹوٹ چکی ہیں مادو مر گیا اب جب مادو مریا نا ان سے نا ہندو انہیں نا اپنے رشتہ داروں بلایا اور سارے جدو آ گئے نا تو مادو دی موت تو انہوں پتہ ہے نا شریک پھر کدے معاف تا نہیں نہ کر دے شریک سن نا شریکہ نے پوچھا مادو کل تک تا ٹھیک سی ہن مادو اچانک کیویں مر گیا انہیں سیدھی سیدھی گل کیتی یار کی دساں مسلمانہ دے بابے نال دل لا بیٹھا سی مسلمانہ دے بابے نال پیار پا بیٹھا سی جب رشتہ داروں نے یہ بات سنی نا مسلمانوں کے بابے کے ساتھ دل لگا بیٹھا تھا اس نے کہا اس کا مرنا بنتا تھا اس نے ہماری ناک اتروا دی ہم ہندو وہ مسلمان اب انہوں نے کہا چلو مادو کو اٹھاؤ اب مادو کو جلانے لے جائیں کیونکہ ہندو تھے نا جلاتے تھے اب انہوں نے ذرا توجہ رکھیے گا باتیں ختم ہو گئی بس پھر زندگی نے کبھی موقع دیا ان محافل کے لیے تو ہم حاضر ان محافل کے لیے ہم نسبتوں والے ہیں ان محافل کے لیے ہم حاضر پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ نسبتوں والوں کی باتیں سنائیں گے اب جو انہوں نے مادو کو اٹھایا چارپائی کو اب یہ لے کر جا رہے ہیں مادو کے جنازے کو لیکن جب یہ جا رہے تھے نا انہوں نے گزرنا بابے کے ڈیرے کے سامنے سے تھا بابے کے ڈیرے کے سامنے سے جب یہ ڈیرے کے سامنے سے گزرے نا تو بابا جی پھر قرآن کھول کر مریدوں کو قرآن سنا رہے اب جب بابا جی کی نظر پڑی نا تو مرید کو کہا جاؤ دیکھو پتہ کرو کس کا جنازہ جا رہا ہے اب مرید گیا مرید نے جا کر پوچھا بھئی یہ کون ہے قدرتی مادو کا باپ ملا اس نے کہا اے اوئیے آپ کی خاموشی کو میں سبحان اللہ کہتا ہوں اس کے باپ نے کہا اوئیے جب میں نے کیا اوئیے مادو دے باپ نے مرید اسی طرح آیا آ کر پیر اور دے کان دے نال منہ لا کے کہندا ہے حضور اے اوئیے پتہ ہے کہ یہ جیڑا جیویں دی گل ہوے مرید اوویں دی گل کرے نا او حسینی کردار دا مرید ہے تے جیڑا اپنے ونوں گلاں بناوے نا او حسینی نہیں ہو سکدا او یزیدی کردار دا مرید ہے جدوں مرید نے کان دے نال منہ لا کے آکھیا نا حضور اے اوئیے پیر نے اگے ساڈا مادہ سبحان اللہ واجب ساڈا جب اس نے کہا نا ساڈا مادو مرید کو جب یہ بات سنی لال حسین نے کیا قرآن بند اور فرمایا مریدو آجو چلی لوگ کرسی کوئی چھڑ دا نہیں تو میں چھڑ دیتی رہے تو ہن تسی جڑا ہن تک نہیں نہ بولیا کہ انہوں بولنا پینا ہے پیر لال حسین نے قرآن کیا بند فرمایا مریدو انہوں رکھو تے آؤ چلیے آج دا کوئی مولوی ہوندا نا تے انہیں پیر دے گوڈے نو ہاتھ لا کے کہنا سی پیر جی کی کر دے پئے ہو او ہندو نے پیر لال حسین نے فرمایا چلو آؤ چلیے ہن پیر اگے تے مرید پیچھے مرید ہوندا ہی ہوئے جڑا پیر دے پیچھے چلے
پیر جا رہے ہیں، جب جنازے کے پاس پہنچے نا، پیر لال حسین نے فرمایا کتھے دا ابو، اے دے ابو نو گل ختم ہو گئی، کتھے دا ابو، اے دے ابو نو سدو۔ اس کا باپ آ گیا، مادو کا باپ ہندو ہے، پیچھے آپ پیر لال حسین نے کوئی زندہ نہیں ہو دے دیتا، چلو مریا دے چھڑ۔ اس سے بڑا جملہ میں نہیں بیان کر سکتا نسبت کا۔ اس کے باپ پیر لال حسین نے باپ سے کہا جیندہ تا نہیں ہوان دیتا نا، چل مریا دے چھڑ، انہیں کیا لے جو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایویں نہیں لے کے جانا، تو اپنے برادری آلے نال پراواں نال مشورہ کر، جی وہ کہن نا تے پھر میں لے جاؤں گا۔ انہیں برادری آلے نال مشورہ کیتا، انہیں کیا یار آپا ساتھ چھڑنا ہے تو انہاں دب چھڑنا ہے، انہوں یہ نہیں سی پتا مسلمانہ دے دبے بڑے کمال نے، مسلمانہ دے دبے بھی بڑے کمال دے ہوندے نے۔ انہیں کیا اپنا کام سوکھا ہو جانا، اپنا ٹائم میں واپس چلیے تے دے چھڑ۔ انہیں کیا جی لے لو۔ آپ نے فرمایا ویخ لے جے میں لے لیا نا تا دے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جی باپ پھڑ رہے نو نچوڑ دے نہیں۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ فرمایا ویخ لے جے میں لے لیا نا تے میں دینا نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی رکھ لیں۔ فرمایا ایک باری پھر سوچ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا مریدو چکو دیو میرے پیچھے، من مریدو دا جنازہ، مادو دا جنازہ چکیا مریدہ نے، تے نال نال پیر دے پیچھے پیچھے ٹورے جا رہے ہیں۔ پیر آستانے تے آ گیا، آستانے کے آ کے جدو بیٹھا نا، پیر نے فرمایا یار ایویں کر مادو دے ابے نو تے سد کے لے آ، مادو دے ابے نو تے سد کے لے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ویخ لے میں رکھنا، دیکھ لے میں رکھنا، جی آپ رکھ لیں۔ فرمایا جے میں رکھ لے آنا تے مڑ میں دینا نہیں، جی آپ کا ہوا۔ اب لال حسین نے کہا اچھا یہ میری تقریر کا آخری جملہ، تقریر میں ختم کرنے لگا ہوں۔ پیر لال حسین نے اب وہ ہاتھ بلند کیا جس ہاتھ میں قرآن تھا، اب وہ ہاتھ بلند کیا، اس ہاتھ میں .com چلانے والا موبائل نہیں آیا تھا۔ پیر لال حسین نے وہ ہاتھ بلند کیا جس نے اٹھایا یا رب کے قرآن کو اٹھایا یا نبی کے فرمان کو اٹھایا۔ اس ہاتھ میں .com چلانے والا موبائل نہیں تھا، اس ہاتھ میں ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک چلانے والا موبائل نہیں تھا۔ پیر لال حسین نے مادو کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مادو یہ حسین نے تو اٹھ پا۔ پیر لال حسین نے جب اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ مادو اٹھ کے بیٹھ گیا، اور شاعر نے کیا کہا، ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے، مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے، ارے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کی قدموں کی ڈھو، ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر، منبر بنا رسول کا عرش بری مگر، شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار کی باتیں، یہ ایسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ دعا کرو کہ کسی کے لڑ لگ جائے، جب کسی کے لڑ لگو گے نا تے پھر جنہ دے لڑ تسی لگے ہو نا تے وہ سائیاں آلیاں دے لگیا جے، پھر سائیاں لے کدے چھوڑ دے نہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آستانہ عالیہ مہرہ شریف کا فیض نصیب فرمائے۔ میرے کہنے پر صدائے مہرہ شریف اللہ اللہ اللہ
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی، ہم ہیں ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ہیں ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شہریار ارم تاجدار حرم نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ رسالت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام، خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج زانا ہو قبول، اللہ ہے 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 اللہ ہے۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، اللہم انت السلام انت السلام، حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام۔ الہ العالمین، تیرے نبی کے غلاموں نے تیرے نبی کا میلاد سجایا ہے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا۔ جس جس نے اس میلاد مصطفیٰ کے اندر حصہ ملایا، دام میں دل میں سکھ نے اپنی شایان شان اجر عظیم ادا فرما۔ الہ العالمین، جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کر بہاولپور والے ساتھی اور دور و نزدیک سے چل کر آئے، مولا اپنی شایان شان قدم بقدم اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے موصل محبت فرمانے والے محمد نسیم صاحب معصومی کی عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت والی درازی بالخیر عمر عطا فرما۔ بزرگ موجود ہیں، بزرگوں کی بزرگی میں برکتیں عطا فرما، نوجوانوں کی جوانی میں برکتیں عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں صحت یابی، محمد حمدان فرید کو صحت عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں، میری مائیں بہنیں، مولا تو نے نبی کی آمد پر سب کو بچے بانٹے ہیں، مولا صدقہ میلاد مصطفیٰ کا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، محمد عارف کو محمد ظہور کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہ العالمین، راؤ محمد اقبال صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، بہت پیار فرمانے والے کیروڑ پکا سے تشریف لائے پروفیسر محمد عثمان صاحب کی صحت والی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے احباب ہیں مولا بار دیگر پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا، خصوصاً بالخصوص امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم مولا، پاکستان کے مسلمانوں پر اپنا رحم مولا، سیلاب جیسی یہ جو وبا ہے مولا، سیلاب تیری ناراضگی کی صورت ہے مولا، ہمیں معاف فرما دے مولا، سیلاب کو ہم سے دور فرما دے مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، صدقہ نبی کی آمد کا ہمیں معاف فرما، اس سیلاب کو مولا ہم سے دور فرما دے۔ الہ العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما۔ الہ العالمین، ایسا بنا دے تجھے اور تیرے حبیب کو ہر گناہ سے بچنے اور ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اسألك الجنة الفردوس بغير حساب، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، صلى الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك
آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد صلى عليه. اے مولا کریم تیرا ذکر تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جگہ ہم جگہ پاک پاک ہوا تیری تو خیر نبی اکرم وہ مجھے سماج کے دو جہاں اور تو نے مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاک ہوا تمام انبیاء کرام تمام اصحاب کرام تمام خلفاء یا اللہ بھائی نسیم سے بیمار محمد بڑے چھوٹے جو بھی دنیا سے جیسے کہ آج مقدس محفل سب بخشش تمام حاضرین بھی حاضر اپنی بات کے قدم قدم دے بدلے نیک کیا بخشیں رحم کہتا یا اللہ پیارے حبیب کریم روح صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد کے چلتے سب کو نصیب فرما سب کو مغفرت نصیب فرما انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافلين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلق عرشه محمد وآله وصحبه